رینکر پرسن محمد مالک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مالک صاحب، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں، ایک طرف جب پاکستان اپنا ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، ایران کی عوام کی اگر بات کی جائے، ایران کے اعلیٰ عہدیداروں کی اگر بات کی جائے، وہ بھی پاکستان کی امن کوششوں کے حامی دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ کون سے چند عناصر ہیں جو اس ساری صورتحال کو، اس ساری سچویشن کو سبوتاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں چیمہ صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ غلط موو ہے، لیکن میں وجوہات سے ایگری نہیں کرتا۔ آئی تھنک یہ بڑا ہی ایک ایل ایڈوائزڈ موو ہے سعودی عربیہ پہ ایک دم اتنا شدید حملہ کرنا۔ لیکن میرا خیال ہے اس کی وجوہات اگر آپ ان کی سوچ دیکھیں تو یہ نہیں ہے مجھے نظر آتی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امن معاہدہ نہ ہو یا خلل ڈالنے کے لیے۔ میرا خیال ہے ایران میں تھنکنگ یہ ہوگی کہ کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کو، صبح 5 بجے ان کی ڈیڈ لائن ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ حملوں میں بہت تیزی آئی ہے۔ اب انہوں نے ٹارگٹ دے دیا ہے کہ کوئی ٹرینز اور ریلوے سٹیشنز یہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہوں گے، جو عام حالات میں ہوتے نہیں انٹرنیشنل لا کی، یہ وار کرائمز میں آئے گا، لیکن خیر اس وقت انٹرنیشنل آرڈر کی کون پرواہ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ایران نے یہ نادانی میں یہ سمجھا ہے کہ اگر کوئی اس وقت ٹرمپ پہ اتنا پریشر ڈال سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن کو یا ایکسٹینڈ کرے یا اپنی دھمکی پہ کچھ گھنٹوں بعد عمل درآمد نہ کرے، تو وہ سعودی عربیہ ہے۔ ٹرمپ کے ذاتی تعلقات ہیں، جو ٹرمپ کی ذاتی انویسٹمنٹس بھی ہیں، اور جو سائز ہے سعودی عربیہ کا، وہ سب سے بڑی فورس ہے اس ریجن میں، اسلامک تمام ممالک کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم سعودی عربیہ پہ پریشر ڈالتے ہیں اور یہ ہم میسج دیتے ہیں کہ اگر ہم سعودی عربیہ پہ حملہ کر سکتے ہیں تو آپ سوچیں ہم یو اے ای کے ساتھ کیا کریں گے، کویت کے ساتھ کیا کریں گے، بحرین کے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ سوچ ہو سکتی ہے، یہ سوچ نہیں ہوگی کہ معاہدہ نہ ہو۔ یہ سوچ مجھے لگتا ہے جو غلط سوچ ہے میرے نزدیک، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، پاکستان اس وقت کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے، اور اب تمام سائڈز مان رہی ہیں، امریکہ بھی مان رہا ہے، ایران بھی مان رہا ہے، اور دنیا کے جتنے جرائد ہیں، اینالسٹ ہیں، سیکیورٹی آبزرورز ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سنگولرلی یہ ساری رول پلے کر رہا ہے فیسیلیٹیٹر کا، پیغام رسانی کا اور دونوں کو ذرا کرنے کا۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا بالکل صحیح بات ہے، اور وہ پھر رائٹرز نے کنفرم بھی کیا تھا اس بات کو جب پہلے نکلی کہ فارن منسٹر عراقچی کا اور اسپیکر ایران اسمبلی کا نام ہٹ لسٹ سے بالکل ہٹوایا گیا، اور امریکہ نے گارنٹی دی کہ ان کو اسرائیل ہٹ نہیں کرے گا۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے ان کے انٹیلیجنس چیف کو بھی ہٹ کر دیا، اس سے پہلے انہوں نے فارمر فارن منسٹر کو بھی ہٹ کیا۔ تو ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر ہو، لیکن پاکستان ایک بڑی شدید ایک مشکل میں پڑتا جا رہا ہے، کیونکہ خالی ڈیفنس ایگریمنٹ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے جب 80s والا بھی واقعہ ہوا تو پاکستان کا تو کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، ہم نے پھر بھی اپنے دستے بھیجے، اور ہم نے روضہ رسول کو، خانہ کعبہ کو اپنے حفاظت میں لیا، اور اس کے لیے آج بھی لیں گے، ایگریمنٹ اور نو ایگریمنٹ۔ اب تو ایگریمنٹ میں تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ تو منیمم آسک تھا۔ اور دوسرا، اگر آپ خدا نخواستہ کوئی حملہ، میں کہتا ہوں ایران نہ کرے، اگر کل کو اسرائیل کوئی میزائل داغ دے مکہ کے اوپر، میزائل داغ دے مدینہ کے اوپر، پھر ایران کہاں کھڑا ہوگا؟ جو لوگ ان کے ساتھ آج کھڑے بھی ہوئے ہیں ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا، بیکاز یہ تو ریڈ لائن تو چھوڑیں ہی، تو میں خون میں کھچی ہوئی لکیریں ہیں نا، کہ یہ دو جگہیں تو اس پہ تو ہر کوئی مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے تیار ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ ایک ایل ایڈوائزڈ موو ہے، اور اب اگر انہوں نے داغ دیے اب 8 میزائلز کا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ڈار صاحب بھی نظر آئیں گے سعودیہ سے بات کرتے ہوئے، آپ کو باقی لوگ بھی نظر آئیں گے ایران سے بات کرتے ہوئے، اور بہتر سب کے لیے یہی ہے، خاص طور پہ ایران کے لیے بھی، کہ یہ اب 8 میزائل پہ بات رک جائے، اس سے زیادہ نہ داغے جائیں، بیکاز جو بندہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے، اگر ہم امریکہ سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، دنیا سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں ایک مشکل چوائس میں ڈال دیا گیا تو الٹیمیٹلی تو ہمیں سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ صرف یہ معاہدے کی بات نہیں ہے، دیکھیے اوور دی لاسٹ 75 سالوں میں سعودی عربیہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے، سعودی عربیہ تھا ہمارے لیے۔ چاہے آپ کو تیل کی ضرورت پڑی، پیسے نہیں تھے، تو سعودیز ہمیشہ اس کو کہتے تھے ڈیفرڈ آئل پیمنٹ، لیکن ہمیں بھی پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا وہ پیسے ہم سے نہیں لیتے تھے، انہوں نے ڈیفرڈ آئل پیمنٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب آپ کو فائنینشیل پرابلمز ہوئیں، IMF میں دوسری،
آپ کو ڈپازٹ چاہیے تھے، سعودی عربیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. انٹرنیشنل فورا میں جب بھی ہماری جو بھی ووٹنگ جس ایشو پہ ہوتی تھی ہم اکٹھے ووٹنگ کرتے تھے. ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ نہیں تھے، ہمارے تعلقات ہمیشہ ایران کے ساتھ بہت اچھے رہے. ایران کے تعلقات ہمارے ساتھ کبھی اتنے اچھے نہیں رہے. تاریخ میں ان کے تعلقات زیادہ انڈیا کو پریفر کرتے تھے. خیر وہ تو انہوں نے سبق سیکھ لیا. سو میرا خیال ہے کہ ایران کو اس کو دو زاویوں سے سوچنا ہوگا. ایک تو یہ کہ سعودی عربیہ پہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ جو اگر اسٹریٹجی ہے کہ وہ فورس کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو اس کے فوائد تو شاید 25% ہوں لیکن اس کے نقصانات 75% ہیں. اگر واحد کنٹری جو نیوٹرل ہے پاکستان کی، اس کو دو زاویوں سے سوچنا ہوگا. ایک تو یہ کہ سعودی عربیہ پہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ جو اگر اسٹریٹجی ہے کہ وہ فورس کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو اس کے فوائد تو شاید 25% ہوں لیکن اس کے نقصانات 75% ہیں. اگر واحد کنٹری جو نیوٹرل ہے پاکستان کی، اس وقت دیکھیے اہمیت کیوں ہے. پاکستان کی اہمیت دو وجہ سے ہے. ایک، نہ ہمارے ملک میں کوئی امریکن بیسز ہیں، نہ ہم اسرائیل کو مانتے ہیں، سو ہم بالکل نیوٹرل ہیں. پھر ایک کاغذ آتا ہے 15 نکاتی امریکہ سے، وہ امریکہ کا ڈاکیومنٹ کہا جاتا ہے. ایران نے 5 نکاتی جواب دیا، اس کو ایران کا ڈاکیومنٹ کہا جاتا تھا. دونوں سائڈز نے میکسیملسٹ پوزیشنز لی ہوئی ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہٹنے پہ تیار نہیں ہیں. پاکستان کا جو ڈاکیومنٹ آیا جس کو اسلام آباد اکارڈ کا نام بھی دیا جا رہا ہے، ایکسیپٹیبل ہو نہ ہو بات کی بات ہے، لیکن اس کو دونوں سائڈز نے ایک میڈیم پیتھ وے دیکھا اور اس کو ایک نیوٹرل ڈاکیومنٹ سمجھا گیا. وہاں سے ایک ٹاکنگ پوائنٹ شروع ہو گیا. امریکہ نے کہا سیز فائر ہو سکتا ہے، ایران نے کہا نہیں ہمیں سیز فائر نہیں چاہیے لیکن ہمیں ایک پرماننٹ سیز چاہیے. لیکن ایک ٹاکنگ پوائنٹ بن گیا. یہ پاکستان کی نیوٹرلٹی کی وجہ سے ہے. اگر ہمیں کونے میں پش کر دیے جاتے ہیں، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو مجھے بتائیں پھر نیوٹرل آربیٹر کون بچے گا؟ No one. یہ ایران کو اب سوچنا ہوگا، یہ ایران کو سیریسلی سوچنا ہوگا کہ اگر اس زاویے سے سوچ کے انہوں نے سعودی عربیہ پہ حملہ کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ امریکہ پہ پریشر ڈالنے کے بجائے شاید جو ایران کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پہلے ہی بہت تھوڑے ہیں، ان کے لیے بھی اور مشکل ہو جائے گا. سو اٹس اے ویری ایل ایڈوائزڈ موو. میرا نہیں خیال کہ ایرانیوں نے اس لیے کیا ہوگا کہ معاہدہ نہیں وہ چاہتے. میرا خیال ہے انہوں نے اس لیے کیا ہوگا کہ ہم اس کو ٹرمپ پہ پریشر پڑے کہ یہ اپنے ڈیڈ لائن آگے کرے یا بڑا حملے نہ کرے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہم سعودی عربیہ پہ اتنی تباہی کر سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم بحرین، یو اے ای، کویت، ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے. تو میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، جس طرح سے مالک صاحب نے کہا کہ ایران ایسا نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ امن معاہدہ ہی نہ کرے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ سعودی عرب پر جو اٹیکس کر رہا ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے یا اس کو ایز پریشر ٹیکٹک یوز کر رہا ہے. آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا اس کو فائدہ ہوگا کوئی؟ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ